دیکھیے سب سے پہلے ہم جو لقب جو ہے آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں جامع القرآن، جامع القرآن کہتے ہیں نا ہم، عثمان غنی کا لقب ہے جامع القرآن، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے نا 30 پاروں میں رکوع کے ساتھ، سورہ بقرہ پہلے فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، اس طرح جو ترتیب ہے نا، حضرت عثمان غنی سے پہلے قرآن کی یہ ترتیب نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حال یہ تھا کہ کسی کے پاس کوئی ایک کاغذ میں ایک سورہ ہوتا تھا، کسی کے پاس چمڑے کے ٹکڑے میں ایک آیت ہوتی تھی، کسی کے پاس کوئی پتھر کے ٹکڑے پہ آیتیں ہوتی تھی۔ تو سارے لوگوں کے پاس جو جیسے جیسے آیت اترتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بلاتے، لکھنے والوں کو، اور حضور فرماتے اس کو جو ہے فلاں پتے پہ لکھ دو، اس کو چمڑے پہ لکھ دو، اس کو فلاں جگہ لکھ دو، یہاں تک کہ ہڈیوں پر بھی قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کاغذ کا اہتمام تو نہیں تھا نا آج کے جیسا۔ چمڑے کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ چلتا تھا، لکھنے کا پورا تیاری جو لکھنے کا معاملہ تھا کاغذ پہ نہیں ہوتا تھا، کس پہ ہوتا تھا؟ پتوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر ہوتا تھا۔ تو اس طرح قرآن کی آیتیں، صورتیں سب الگ الگ تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی نے حکم دیا، امیر المومنین تھے آپ نے حکم دیا کہ جن جن کے پاس جو قرآن کی آیت ہے وہ ساری جمع کرو، اور جب جمع کرو گے تو اکیلا آدمی نہیں آئے گا قرآن کی آیت لے کے، جب بھی کوئی قرآن کی آیت لے کے آئے گا تو اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لے کے آئے گا۔ تو صحابہ کرام آتے گئے، جن کے پاس چمڑے پر تھا وہ چمڑے کا لے کے آتے تھے، جن کے پاس پتے پہ تھا وہ پتا لے کے آتے تھے، جن کے پاس ہڈی پہ تھا وہ ہڈی لے کے آتے تھے، ساتھ میں 2 لوگوں کو لے کے آتے تھے۔ یہ گواہ ہیں اس آیت کریمہ کو حضور سے ہم نے بھی سنا، یہ دونوں نے بھی سنا، اس آیت کریمہ کو حضور سے ہم نے بھی سنا، یہ دونوں نے بھی سنا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی نے پوری آیتیں ایک جگہ جمع فرمائی، اور جمع کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ارشاد فرمایا، اور اس میں ایک صحابی رسول تھے، ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت خزیمہ آیت لے کر آئے تو ان کے ساتھ 2 گواہ نہیں تھے، تنہا آدمی تھے، اکیلے تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سارے لوگوں کو 2 گواہ منگائے۔ حضرت خزیمہ آئے تو حضرت عثمان غنی نے 2 گواہ نہیں منگائے، ان کی ایک گواہی کو مان لیا اور آیت کریمہ شامل کر لی۔ لوگوں نے پوچھا کہ عثمان سب سے 2 لوگ مانگ رہے ہو، ان سے کیوں 2 گواہ نہیں مانگتے، تنہا گواہی کو کیوں قبول کر رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے حدیث سنائی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو دیکھے، حضور علیہ السلام راستے سے چل رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کو راستے میں ایک اونٹ پسند آ گئی، ایک اونٹ پسند آ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے اونٹ والے سے پوچھا کہ یہ مجھے بیچو۔ اونٹ والے نے کہا کہ اتنے درہم میں میں بیچوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی جو ہے اپنے گھر جاؤں گا اور تمہاری رقم تمہیں بھیج دوں گا۔ ابھی حضور ادھر بات طے کر کے چند قدم آگے بڑھے تھے، پیچھے سے ایک یہودی آیا، اس نے اونٹ والے سے کہا ان سے زیادہ پیسے میں دوں گا اور ابھی دوں گا، مجھے اونٹ دے دو۔ تو وہ راضی ہو گیا۔ جب وہ دینے لگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے ابھی بات کرے ہو، بات طے ہو گئی ہے، اتنے پیسوں پہ اونٹ میں نے خرید لیا ہے، اور میں نے تم سے کہا کہ گھر جا کے اس کے درہم جو ہے تمہیں واپس کر دوں گا، تم ابھی کے ابھی اپنی جو لینے دینے کے معاملات ہیں کیوں بدل رہے ہو؟ اب وہ جو آدمی تھا نا، اس نے کہا نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کی مجھ سے، آپ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، آپ کے میرے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہی نہیں ہوا۔ سارے لوگ خاموش کھڑے تھے۔ حضرت خزیمہ دوڑتے ہوئے آئے، اور حضرت خزیمہ آ کے مجمع میں کھڑے ہوئے۔ اونٹ والا آدمی کہنے لگا اگر کوئی ان میں سے دیکھا ہو تو گواہی لاؤ، ان میں سے کوئی دیکھا ہو تو گواہی لاؤ۔ جو لوگ جمع تھے کسی نے بھی نہیں دیکھا حضور کو بات کرتے ہوئے، حضرت خزیمہ نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت خزیمہ دوڑتے ہوئے آئے، شامل ہوئے۔ جیسے ہی اس نے کہا اونٹ والے نے کہ آپ گواہی لاؤ، حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے،
میں گواہی دے رہا ہوں کہ تمہاری حضور کے ساتھ بات ہوئی ہے اور تم حضور کو بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ اب وہ حضرت خزیمہ کی بات چلی، لوگوں نے کہا گواہی بھی موجود ہے، تو کیوں بکھر رہا ہے؟ اب اس کی عزت جانے والی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ ہی کو اونٹ دوں گا، حضور کو اونٹ دے دیا۔ اب وہ آدمی واپس چلا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا میرا خزیمہ جس جگہ گواہی دے اس کی ایک گواہی 2 لوگوں کی گواہی کے برابر ہوگی۔ حضرت خزیمہ سے بعد میں لوگوں نے پوچھا خزیمہ تم نے دیکھا نہیں، تم وہاں نہیں تھے، پھر گواہی کیسے دیے؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں یہ تو چھوٹی بات ہے، حضور اونٹ خریدے ہیں، یہ چھوٹی بات ہے، ہم خدا کو دیکھے نہیں، صرف مصطفیٰ کی گواہی پہ خدا کو ایک مانا ہے ہم نے۔ جب ہم خدا کو ایک مان رہے ہیں حضور کے کہنے پہ، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو مجھے حضور کے بات پہ یقین ہے اور نبی پہ سچا ایمان ہے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے آیتیں جمع کرتے ہیں، حضرت خزیمہ کی آیت بھی جمع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ اس کو کتاب کی شکل میں تیار کرو۔ پہلی مرتبہ کتاب کی شکل میں، جیسے آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے، پہلی مرتبہ قرآن پاک حضرت عثمان غنی نے جمع فرمایا، اور پھر اس کی آیتیں بنائی، اس کے رکوع بنائے، پھر اس کے سورے بنائے، پارے بنائے، اس طرح 30 پاروں کو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا۔ اس وقت سے صحابہ حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن جمع کرنے والا۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے عثمان غنی کا، یہ محنتیں ہیں حضرت عثمان غنی کی کہ آپ کی محنت کی وجہ سے قرآن ایک جگہ جمع ہوا اور محفوظ ہوا، اور آج ہم قرآن مجید کو اسی ترتیب سے یاد کر رہے ہیں، آپ کی محنتیں ہی یہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تو جامع القرآن،